ہے ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ صدر ذی وقار حضرت علامہ ناصر عباس صاحب، سربراہ مجلس وحدت المسلمین پاکستان، مہمانان گرامی قدر، بالخصوص استاد العلماء مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن نجفی صاحب حافظہم اللہ تعالی، قائد محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، سیکرٹری جنرل ملی یکجہتی کونسل پاکستان، عزت مآب جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب، قائدین اعظام، بزرگان من، لیگ صد احترام میری ماں اور بہنوں، یقیناً آج کی ہماری یہ کانفرنس میں سمجھتا ہوں انتہائی ایمان افروز اور روح پرور ہے، اس لیے کہ جس پاکیزہ اور دل آویز عنوان کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، وہ عنوان اللہ نے اپنی کتاب اللہ میں بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اتحاد امت یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ، اور جہاں اللہ کا امر آ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور امر آ جاتا ہے، وہ عمل ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اور فرض ہم اسے کہتے ہیں یصاب علی فعلہ ویعاقب علی ترکہ، جس کے کرنے پر اجر ملتا ہے، نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ امت کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم دنیا میں آئے اللہ کی بندگی کے لیے، اور بغیر بندگی کے یہ زندگی سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں۔ گویا جو نبی کریم علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق آپ کی امت میں اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بھی ہے، وہ فرض پہ عمل بھی کر رہا ہے، وہ اللہ سے اجر بھی پا رہا ہے، اور جو اس کے الٹ کر رہا ہے تو وہ اللہ کا باغی ہے، اللہ کا سرکش ہے، اللہ کا نافرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو اتحاد امت کی مثالیں دی۔ آپ فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، جیسے ایک دیوار میں اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ سر سے سر جوڑ کر وہ ایک دیوار بناتی ہیں، اسی طرح ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ایک جسم کی مثال دے کر فرمایا جس طرح ایک جسم میں آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، سر ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اس طرح امت کے افراد مل کر امت کا وجود بناتے ہیں۔ لیکن آج ہمیں پسپا کرتے کرتے لا کے دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا، اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ جب ہم خود بھی ناپختہ فکری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے استاد مدینہ یونیورسٹی میں ہمیں فرمایا کرتے تھے کن مہاجمن ولا تکن مدافعن، کبھی دفاع کی صفوں میں کھڑے ہو کر کام نہ کرنا، ناکام ہو جاؤ گے، ہمیشہ حملہ آور رہو فکری اعتبار سے۔ ہم نے خود یقین کر لیا کہ ہم فرقے ہیں، ہرگز ہم فرقے نہیں ہیں۔ اس گئی گزری صورتحال کے باوجود
یہ نبی پاک کی دعاؤں کی برکت ہے. یہ امت مسلمہ آج بھی اللہ اور رسول کے نام پر متحد ہے، اور جو اصول دین ہیں ان اصول دین پر آج بھی اس امت کا مکمل اتفاق و اتحاد ہے. اور جب اتحاد رہتا ہے تو فرقہ نہیں ہوتا. فرقہ تب بنتا ہے جب اصول دین سے انحراف ہوتا ہے. یہاں پر اہل حدیث بھی موجود ہیں، یہاں پر اہل سنت دیوبند، اہل سنت بریلوی، اہل تشیع سب موجود ہیں. مجھے آپ ایمان سے بتلائیں، انصاف سے بتلائیں، جو ہمارے اصول دین ہیں شہادتین، کس کو اس سے اختلاف ہے؟ 5 نمازیں یہ فرض ہیں ہمارے اوپر، یہ اصول دین ہیں، کس کو اس سے اختلاف ہے؟ رمضان کے روزے کسی اور مہینے کے نہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، پوری امت اس پہ اکٹھی ہے. حج بیت اللہ جس مہینے میں ذوالحجہ میں ہوتا ہے، جن تاریخوں میں ہوتا ہے، اس پہ ساری امت کا اتفاق ہے. اور بیت اللہ میں مکہ معظمہ میں مناسک حج ہوتے ہیں، وہیں پہ سب کا اتحاد ہے. زکوٰۃ کے معاملے پہ اتفاق ہے. جب آپ ہر لحاظ سے اکٹھے ہیں، جیسے نبی پاک نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا، جو ہماری 5 نمازیں پڑھے، جو ہمارے بیت اللہ کو قبلہ سمجھے، مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہوتا ہے. اب بتلائیے کون کس سے ان چیزوں میں اختلاف کر رہا ہے؟ بیت اللہ جب سب نماز پڑھتے ہیں، جائیں اہل حدیث کی مسجد دیکھ لیں، یہاں حضرت پیر علی رضا بخاری صاحب بیٹھے، ان کی جا کے کشمیر میں مسجد دیکھ لیں. یہاں پر اہل سنت کے بزرگ حضرت صفدر شاہ گیلانی موجود ہیں، حضرت مفتی گلزار نعیمی صاحب موجود ہیں، ان کی مسجد دیکھ لیں. یا جامعہ صادق موجود ہے، جامعہ کوثر موجود ہے، بلوچ صاحب کی جامعہ منصورہ میں چلے جائیں، جتنی مساجد ہیں سب کا قبلہ دیکھیں گے ایک ہی ہے. منہاج القرآن میں جائیں ایک ہی قبلہ ہے. جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا، عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے. تہی وحدت سے اندیشہ غرب کہ فرنگی تہذیب بے حرم ہے. تم نے خود ہی تسلیم کر لیا. ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں پسپائی کے انداز میں، اپنے پروگرام بھی ہم کرتے ہیں تو ہم گویا یہ ہم یقین کر لیتے ہیں ہم فرقے ہیں. ہرگز آپ فرقے نہیں ہیں، آپ مکاتب فکر ہیں، مکتب فکر ہے. ابھی میں لاہور سے آیا، بلوچ صاحب لاہور سے آئے، خرم نواز گنڈا پور سے لاہور سے آئے. آپ یقین جانے کوئی جی ٹی روڈ سے آ سکتا ہے، کوئی موٹر وے سے آ سکتا ہے، کوئی ٹرین کے ذریعے آ سکتا ہے، کوئی بائی ایئر آ سکتا ہے. اب مجھے آپ یہ بتلائیں، سب کی منزل تھی کہ ہم نے یہاں پر آج کنونشن سینٹر میں پہنچنا ہے. ہم نے شرازی صاحب، اسد نقوی صاحب کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچنا ہے. سب کی منزل یہ تھی. راستے الگ الگ تھے. جی ٹی روڈ والا اپنے دلائل دے رہا ہے، موٹر وے والا وہ اپنی سہولت کے دلائل دے رہا ہے، بائی ایئر آنے والا وہ اپنی بات کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس انداز کی ہیں. تشریحات میں، تعبیرات میں فرق ہو سکتا ہے، اور اس فرق نے ہمارے لٹریچر میں وسعت پیدا کی ہے، جامعیت پیدا کی ہے، کمال پیدا کیا ہے، جس کی بنا پر آج پوری دنیا کے مسلمان اسلام کی چھتری کے نیچے نظر آ رہے ہیں. یاد رکھیے یہ اللہ کی منشا ہے. صحرا میں رہنے والا مسلمان، اس کی زندگی کے حقائق کچھ اور ہیں. پہاڑوں کے اوپر رہنے والا مسلمان، اس کی زندگی کے مسائل کچھ اور ہیں. دریاؤں سمندروں کے کنارے پر رہنے والے مسلمان، ان کی زندگی کے حقائق کچھ اور ہیں، ان کی ضروریات کچھ اور ہیں. الحاظ القیاس، موسم کی تبدیلی، علاقوں کی تبدیلی، یہ ساری ضروریات زندگی ہیں جو ہم سے بعض اوقات تقاضا کرتی ہیں فرق کا. اس فرق کی، ان مقاطع فکر کی تشریحات کے فرق نے لچک پیدا کی اسلام کے اندر، اس کے اندر وسعت پیدا کی ہے، سب کو اپنے اندر سمو لیا ہے، سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی مبارک یقیناً ہمارے لیے مرکز اتحاد ہے، مرکز وحدت ہے. آقا نے خود فرمایا تھا، آقا فرماتے ہیں کنتم متفرقین، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، کنتم متفرقین فالفکم اللہ بی. اور یاد رکھو، تمہیں یاد نہیں ہے تم متفرق لوگ تھے، منتشر تھے، مختلف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے.
اوس اور خزرج کو مخاطب کر کے فرمایا پھر وقت آیا فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي، اللہ نے تمہیں میری برکت سے بھائی بھائی بنایا، تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہاں دیکھ لیں تمام اکابر فکر کے مسلمان نبی پاک کے نام پر اکٹھے ہیں، متحد ہیں انشاءاللہ الرحمن، اور یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں کہ نبی پاک کی محبت، رسول اللہ کا پیار، آپ سے ہمارا تعلق، آپ سے ہمارا لگاؤ انشاءاللہ الرحمن یہ رنگ رکھتا ہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ یہ علماء کی تقریریں، یہ کانفرنسیں، یہ کیا ہیں؟ یہ بلبل کا ترنم ہے، اور پھول رسول اللہ کا عشق، آقا کی محبت۔ وہ کہتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو۔ میں آخر میں مسجد وحدۃ المسلمین کے احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اتنے خراب موسم کے باوجود آپ نے میزبانی کا حق ادا کیا۔ تشریف لانے والے تمام احباب، ملی یکجہتی کونسل کی قیادت، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا سمجھتے ہوئے ان سب کو جمع کیا اور یہ پیغام دیا ہے انشاءاللہ الرحمن ایک وقت آئے گا جس طرح ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات، ہر روز روز عید ہے، ہر شب شب برات۔ جب سے انسانیت نے مصطفیٰ کو پا لیا، اللہ کرے ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی سچی محبت پیدا ہو، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام، ذات نبی مرکز یکجہتی اسلام، افلاک سے اونچا شہ لالاک کا ہے نام۔